لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض. صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک بار دیگر ضرور پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول گدایان دربار بطول مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. ایسے شدید موسم میں ایسے سخت گرمی کے موسم میں آپ لوگوں کا ایک سمندر کے تحت فرش عزائے سید الشہداء میں بیٹھنا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم نے اپنے اماموں کو سقیفہ سے نہیں غدیر سے لیا ہے. مجھے احساس ہونا چاہیے کہ میں جوگی پورا میں پڑھ رہا ہوں, قبرستان میں نہیں کھلے میدان میں پڑھ رہا ہوں, مردوں کے بیچ نہیں مردوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں. اور دیکھو سارے ماشاءاللہ سب مل کر معلوم ہونا چاہیے کہ میرے سامنے یہ مجمع کربلائی مجمع بیٹھا ہے, اس لیے کہ جوگی پورا والوں تم تو شبیر وارسی کا مزاج جانتے ہی ہونا. میرا بھی بچپن سے اپنا مزاج ہے. میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں, ہرمولائیوں کے بیچ نہیں کرتا. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. پتا چلے نا زمانے والوں کو کہ کہیں پر علی کے سپاہی موجود ہیں, کہیں علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا, پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ
السماواتی والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے. توجہ کیجیے گا، اللہ زمینوں کا اور آسمانوں کا نور ہے. اور پھر وہی اللہ حدیث قدسی میں کہنے لگا کنتو کنزن مخفیا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. توجہ کیجیے گا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. وہاں تو میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچنواؤں تو کیا کیا؟ اللہ کہنے لگا فَخَلَقْتُ الْخَلْقِ، میں نے ایک خلق کو خلق کیا. اللہ جانے جو کہ پورا کہاں بیٹھا ہے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایک خلق کو خلق کیا، اسے محمد بنا دیا. اب تک نہیں پہنچا جو بھی پورا. پھر جملہ سننا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے خلق کو خلق کیا. نہیں پہنچے، آسان کر دوں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایسے کو پیدا کیا جو پہلے سے پیدا ہو چکا تھا. آئے آئے آئے، میں نے سب مل کر نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھے میرے جوانوں کو، میرے بچوں کو جو یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں. میری جان ابھی تو میں نے سفر شروع ہی کیا ہے. توجہ، ابھی تو تمہیں چلنا ہے میرے ساتھ روش ادراک میں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے خلق کو خلق کیا. خلق کیا ہے میری جان؟ خلق ہے درمیان کی شے، بیچ کی چیز. نہیں سمجھے بھائی درمیان کی شے کیا ہوتی ہے؟ جو بھی پورا میں سمجھانا مشکل نہیں ہے. بہت سے شعراء آتے ہیں اور شعراء بیٹھے ہوں گے یہاں پر. شاعری تین چیزوں کی محتاج ہے، فعل، فاعل، مفعول. بھائی یہ فعل کیا ہے؟ فعل ہے درمیان کی شے، بیچ کی چیز. کیا مطلب؟ اگر فعل کو ہی ہٹا دیا تو نہ فاعل فاعل رہے گا نہ مفعول مفعول رہے گا. نہیں پہنچا، آدھے پہنچے آدھے نہیں پہنچے. چلو جملہ اور آسان کر دوں. درمیان کی شے کیا ہوتی ہے؟ بھائی ہم سب کرتے ہیں سجدہ، کرتے ہیں نا پانچوں وقت، نہ صحیح جمعے میں نہ صحیح رمضان میں نہ صحیح عید میں کرتے ہیں نا سجدہ. تو بھائی جو سجدہ کرتا ہے وہ ہے ساجد. ہم سب نے کیا سجدہ، ہم ہوئے ساجد. کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو. وہ ہے مسجود. اب درمیان میں ہے سجدہ. کیا مطلب؟ اگر سجدے کو ہی ہٹا دیا تو نہ ساجد ساجد رہے گا نہ مسجود مسجود رہے گا. نا ابھی بھی ایک چوتھائی مجمع باقی ہے. توجہ اور آسان کر دوں. بھئی ہم سب کرتے ہیں عبادت، ہم ہوئے عابد. کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی. وہ ہے معبود. اب درمیان میں ہے عبادت. کیا مطلب؟ اگر عبادت کو ہی ہٹا دیا تو نہ عابد عابد رہے گا نہ معبود معبود رہے گا. اب جملہ پڑھنا میرا کام، سننا جو بھی پورا کا کام. بھئی ہم نے کیا سجدہ، ہم ہوئے ساجد. جس کو سجدہ کیا وہ ہے مسجود. بیچ میں ہے سجدہ. اگر سجدے کو ہی ہٹا دیا تو نہ ساجد ساجد رہا نہ مسجود مسجود رہا. بھئی ہم نے کی عبادت، ہم ہوئے عابد. اللہ کی عبادت کی وہ ہے معبود. بیچ میں ہے عبادت. اگر عبادت کو ہی ہٹا دیا تو نہ عابد عابد رہا نہ معبود معبود رہا. اب اللہ کہہ رہا ہے میرا محمد ہے خلق، درمیان کی شے. کیا مطلب؟ اگر محمد کو ہی ہٹا دو گے تو نہ مخلوق مخلوق رہے گا نہ خالق خالق رہے گا. خالق اس کو کہتے ہیں جو کسی شے کو خلق کرے. توجہ، اللہ نے سب سے پہلے میرے نبی کو خلق کیا. کاہے سے خلق کیا؟ اپنے نور سے خلق کیا. مگر میں کیا کروں؟ اسی نبی کے امتی میں، اسی نبی کے امت میں ہر کلاس کے منحوس موجود ہیں. توجہ توجہ توجہ. اور توجہ، ہر کلاس کے
سجلے منحوس بھی ہیں، چھوٹے منحوس بھی ہیں. ہائے ہائے ہائے. اب میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں اردو میں تقریر کرتا ہوں. اب یہ جتنے منحوس ہیں یہ نبی کے نور ہونے کا انکار کرنے لگے. کہنے لگے اللہ نے نبی کو مٹی سے پیدا کیا، کسی نے کہا اللہ نے نبی کو ہوا سے پیدا کیا، کسی نے کہا اللہ نے نبی کو پانی سے پیدا کیا، کسی نے کہا اللہ نے نبی کو فلاں کسی چیز سے پیدا کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے مولوی صاحب، جس چیز سے تم کہو گے میں نبی کی خلقت مان لوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ جس شے سے بھی تم خلقت محمد مانو گے اس شے کا وجود تمہیں محمد سے پہلے دکھانا پڑے گا. ہائے 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 ہائے. اور محمد سے پہلے نہ مٹی ہے، نہ پانی ہے، نہ ہوا ہے، نہ آگ ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، فقط نور ہے. ارے اللہ جانے کہاں ہے مجمع. تو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا. بھائی میں خود سوچنے لگا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اسی رسول کا کلمہ پڑھنے والے میرے نبی کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں، جبکہ میرے نبی نے خود کہا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. تو پھر مولوی حدیث ہونے کے باوجود نبی کے نور ہونے کا انکار کیوں کرتا ہے؟ مجھے پتا تب چلا جب مجھے یہ معلوم پڑا کہ ملا کے گلے میں بنی امیہ کی ہڈی رکھی ہوئی ہے. بھائی پھنس جائے گا ملا، اس لیے کہ حدیث آتی ہے. نبی نے آگے بڑھ کے کہا اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور واحد. اب سمجھ میں آیا کہ نبی کے نور ہونے کا انکار مولوی نبی کے بغض میں نہیں کرتا، علی کے بغض میں کرتا. جوانوں کیا ارادہ ہے، پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ تو پھر ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ میری طرف دیکھو، ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں. ہاں 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 ہاں، سارے خوبصورت لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. وجہ ہے علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے. نبی نے فرمایا اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. یاد رکھیے گا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ. سب مل کر دونوں ہاتھ اٹھا کے مولائی نعرہ. سب مل کر جو کھڑے ہیں وہ بھی توجہ. اب اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا. توجہ، اب جب نور سے پیدا کیا تو میرے نبی نے کیا شکر کا سجدہ. بھائی مولوی کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے، مولائی وہی رک جاتا ہے. میں نے کہا مولوی اتنی آسانی سے بڑھنے نہیں دوں گا. یہ تو تو نے بتا دیا کہ میرے نبی نے سجدہ کیا. سوال یہ ہے کہ کس چیز پہ سجدہ کیا؟ اس لیے کہ مٹی تھی نہیں، ہوا تھی نہیں، پانی تھا نہیں، زمین تھی نہیں، آسمان تھا نہیں، تو کس پہ سجدہ کیا؟ کہا نور نے نور پہ سجدہ کیا. آئے آئے آئے. بھائی نور نے نور پہ سجدہ کیا. تو جب نور سے نور کی شدت ٹکرائی، نور سے نور کی حدت ٹکرائی، تو میرے نبی کے جسم نور سے نوری پسینے کے قطرے بہنے لگے. اللہ نے کہا میرے محمد تو میرا حبیب ہے. لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تجھے پیدا نہ کرتا، کائنات کو پیدا نہ کرتا، میری قدرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تیرے جسم نور سے بہنے والے نوری پسینے کے قطرے برباد ہو جائیں. میرے نبی نے کہا کیا کرے گا؟ کہا محمد اپنے جسم سے پسینے کے قطروں کو بہنے دو. ہم انہی قطروں سے کبھی آدم کو پیدا کریں گے، کبھی موسیٰ کو پیدا. آئے 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 آئے. اللہ اکبر. ہم انہی پسینوں کے قطروں سے کبھی آدم کو صفی اللہ بنائیں گے، کبھی موسیٰ کو کلیم اللہ بنائیں گے، کبھی عیسیٰ کو روح اللہ بنائیں گے، کبھی نوح کو نجی اللہ بنائیں
بنائیں گے, کبھی ابراہیم کو خلیل اللہ بنائیں گے, کبھی اسماعیل کو ذبیح اللہ بنائیں گے. تو 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے محمد کے پسینوں سے پیدا کیا. میں نے کہا مولوی پسینوں کو کیا کہہ کے پکارتا ہے؟ کہنے لگا آدم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. میں نے کہا تو پریشان کیوں ہو جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں علی علیہ السلام, حسن علیہ السلام, حسین علیہ السلام. میں نے کہا مولوی ہوش کے ناخن لے, جو پسینوں سے پیدا ہو وہ تو علیہ السلام, اور جو خون محمد پسینوں سے پیدا ہو وہ تو علیہ السلام, اور ہاشم بھائی جو خون محمد ہو. مولوی کہنے لگا اصل میں آپ سمجھے نہیں. میں نے کہا اس امت کا اکلوتا سمجھدار تو ہی سمجھا دے. کہا مولانا بات یہ ہے کہ علیہ السلام فقط نبیوں کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے. اچھا تو مولا علی کو کیا کہیں؟ امام حسن, امام حسین علیہ السلام کو کیا کہیں؟ کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ جانے نوجوان بھی کہاں موجود ہیں. کہیے حضرت نہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معنی کیا ہیں؟ کہنے لگا اللہ ان سے راضی ہو جائے. میں نے کہا بے بھینکر, حسین کو اللہ سے تو راضی کروائے گا؟ آئے 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 آئے, جس کے صدقے میں اللہ امت سے راضی ہوگا. تو مولوی کہنے لگا اصل میں وجہ یہ ہے کہ علیہ السلام فقط نبیوں کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے. میں نے کہا اگر علیہ السلام فقط نبیوں کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے تو مجھے یہ بتا جبریل کو نبوت تیرے باپ نے عطا کی تھی؟ آئے 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 آئے. بھائی اگر میں انصاف کر رہا ہوں تو بولنا میرے ساتھ. میں نے کہا جبریل کو علیہ السلام کیوں کہتا ہے؟ کہنے لگا جبریل ہے غلام مصطفیٰ. میں نے کہا منحوس باپ کی اولادوں, تمہیں رشتوں کی بھی تمیز نہیں ہے. جبریل ہے غلام مصطفیٰ, حسین ہے اولاد مصطفیٰ. بات سمجھ لو جوانوں, یا تو مجھے چھیڑا مت کرو, اور اگر چھیڑو گے تو پھر میں بھی نہیں چھوڑوں گا. اب جب چھیڑ دیا ہے تو میں بھی اپنے ہی کلام کے مصرے پڑھنے لگا ہوں. اجازت ہے جوگی پورا والوں؟ میرے ہونٹوں پہ صدا ناد علی آئی ہے. آخری آدمی تک میرے ہونٹوں پہ صدا ناد علی آئی ہے. اس لیے توجہ, میرے ہونٹوں پہ صدا ناد علی آئی ہے, تب کہیں جا کے زمانے میں جگہ پائی ہے. آئے ہائے ہائے, ابھی تو سنو, ابھی تو بم
कुछ मनहूस कहते हैं ना कि अली वाले नबी को नहीं मानते। हकीकत यह है कि जितना हम नबी को मानते हैं उतना कोई नहीं मानता। हमने नबी को कभी बड़ा भैया नहीं कहा, हमने नबी को कभी अपने जैसा नहीं कहा। अच्छा, मुल्ला भी अजीब मनहूस है, नबी को भैया कहता है, बीवी को अम्मा कहता है। अरे मनहूसों को जाकर बताओ, भाई जान की बीवी भाभी जान होती है, अम्मा जान ना। जमाने को हम बता रहे हैं हम नबी को कितना चाहते हैं। मेरे होठों पे सदा नाते अली आई है, तब कहीं जाके जमाने में जगह पाई है। तो जान हम अपनी लुटा देंगे मोहम्मद के लिए, हमने मिलकर अबू तालिब की कसम खाई है। हमने मिलकर अबू तालिब की कसम खाई है। अभी यहाँ अलम आया था ना, तुमने अलम की जियारत की थी ना। अच्छा, नबी अलम भी मर्द को देकर गए। हाय 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 रोए तवज्जो, नबी अलम मर्द को देकर गए और देकर नबी ने बता दिया कि कयामत तक अलम मर्द उठाएंगे, नामर्द नहीं उठाएंगे। हाय 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 तवज्जो, मौलाना शहनवाज साहब कितना तशरीफ ला रहे हैं। बाबा से बुलंद सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमने मिलकर अबू तालिब की कसम खाई है। तो सारे अलमदार सुने, शेर कैसे सुनना है तुम जानो, गाजी जाने। हम लड़े किस तरह शब्बीर से बोले आदा, कसम खुदा की आजमाइश है शेर पर। हम लड़े किस तरह, कैसे भूले, तवज्जो कीजिएगा। मेरे हाथों पे, मेरे होठों पे सदा नादे अली आई है, तब कहीं जाके जमाने में जगह पाई है। तो हम लड़े किस तरह शब्बीर से बोले आदा, कैसे भूले कि ये गाजी का बड़ा भाई है। आय 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 नारा है दारी, सब हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, हैदर पता है गर्मी तुम्हें लग रही है, मौसम ही गर्मी का है, मुझे भी लग रही है। मगर एक बात बताऊं, अली के फजाइल सुनने का मजा ही गर्मी में है। हाय हाय, मौला सलामत रखे। जो कुछ कहने से पहले पहुंच गए। नबी ने अली की विलायत का ऐलान सर्द मौसम में नहीं किया था, बर्फीली घाटियों में नहीं किया था। चिलचिलाती हुई धूप, गर्म सेहरा, टपकते हुए पसीने। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मौला की विलायत का ऐलान करना था तो दरख्त के साए लगवा देते,
پرابلم ہے؟ اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگاؤ، بڑا پرابلم ہے مولوی کو۔ علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگائیں نہیں۔ دیکھو حق بھی وہی ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانے میں مولوی کو پرابلم ہے نا، مگر علی کا ایک پوتا بھی آنے والا ہے۔ آئے آئے آئے، علی کا ایک پوتا بھی آنے والا ہے۔ دکھاؤ مجھے کہ کسی مذہب کے مولوی نے کہا ہو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا نہیں مولانا، ہر قبیلے کا مولوی کہتا ہے امام مہدی علیہ السلام۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ دادا کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانے میں پرابلم ہے، اور پوتا جو ابھی آنے والا ہے اس کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگاتا ہے۔ تو کسی نے مجھے جواب دیا مولانا وجہ یہ ہے کہ مولوی تو مولوی کے باپ کو بھی پتا ہے کہ اب جو علی کا پوتا پردہ غیب سے آنے والا ہے وہ ہاتھوں میں گلاب لے کر نہیں، ذوالفقار۔ مچھلیاں رہتی ہے پانی میں، بس ایک راز ہے، راز کھل جانے کے ڈر سے بھی یہ ڈر جاتی ہے۔ مچھلیاں رہتی ہے پانی میں، بس ایک راز ہے، راز کھل جانے کے ڈر سے بھی یہ ڈر جاتی ہے۔ ان کو کرنا ہے امامت کے مسلح کا طواف، اس لیے ہو کے جدا پانی سے مر جاتی ہے، اس لیے ہو کے جدا پانی سے مر جاتی ہے۔ اور لگا حیدری ارادے کیا ہے جوانوں؟ چھوڑوں یا پڑھوں؟ تو بار بار بھائی ہو کر کیوں چھیڑ رہے ہو مجھے؟ اب تو میں بھی پڑھوں گا جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں۔ ابھی کہہ رہا ہوں کوئی علی کا نمک کھا کے نمک حرامی کرنے والا اگر بیٹھا ہے تو بھاگ جائے، اس لیے کہ اس کا کلیجہ پھاڑنے والا ہوں میں۔ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے پر گناہ معاف نہیں۔ ٹھہرو جوانوں، اب تو نیوکلیئر بم مارنے والا ہوں۔ جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں وہ لاکھ سجدے کرے پر گناہ معاف نہیں، تو ہے دل میں بغض علی اور بدن پہ حج کا لباس، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں۔ ماشاءاللہ، سب مل کر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ گیا تم کیا چاہ رہے ہو۔ تو مائک والے سے کہو کہ تھوڑی آواز بڑھا دے۔ میری تقریر سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا، صرف منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔
توجہ، ساؤنڈ بڑھا کر رکھنا، اس لیے کہ میری گاڑی تو ابھی پک اپ میں آ رہی ہے، توجہ، میں وہیں آ رہا ہوں جو تم چاہ رہے ہو۔ اللہ نے محمد کو پیدا کیا کس لیے؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، قبلہ علامہ شہنواز صاحب موجود ہیں، ایک جملہ دے رہا ہوں۔ اللہ نے محمد کو زمین پر اپنی توحید کا گواہ بنایا۔ توجہ، لا الہ الا اللہ کے دو گواہ ہیں، نوجوانوں میری طرف، ایک ہے صامت، دوسرا ہے ناطق۔ صامت گواہ ہے قرآن، ناطق گواہ ہے محمد۔ اب میں کیا کروں؟ یہ پسینے نہیں ٹپک رہے ہیں، یہ میرے جگر کا لہو ہے جو بہ رہا ہے۔ توجہ، توحید کے دو گواہ، ایک خاموش ایک بولتا ہوا۔ تھوڑی ساؤنڈ بڑھا دے میری جان، تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھا دے بھائی، صلوات پڑھیے، آواز خراب ہو رہی ہے۔ ہلو ہلو ہلو، کیا ارادے ہیں جوانوں؟ تیار ہیں آپ؟ ہلو ہلو، ہاں ماشاءاللہ، مولا تجھے سلامت رکھے میرے بھائی۔ توجہ، دو گواہ ہیں توحید کے، ایک ہے خاموش گواہ، دوسرا ہے بولتا ہوا گواہ۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو؟ تھوڑی خاموشی۔ ہاں، یہ بات تو مجھے بہنوں سے کہنا چاہیے، تمہیں کہنا پڑ رہا ہے۔ میں نے کہا تھا نا 2 سال پہلے کہ ہماری 10 بہنیں ایک ساتھ مل کر خاموش بیٹھ جائے تو معجزے سے کم نہ سمجھنا۔ اور اب یہ جملہ میں بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، توجہ، اس لیے کہ اب میری خطابت کا خون ہو جائے گا اگر تم نے توجہ نہ کی۔ اپنی تقریر کا اہم نقطہ پیش کر رہا ہوں آج کی مجلس کا۔ توحید کے دو گواہ، ایک خاموش ایک بولتا ہوا۔ خاموش گواہ ہے قرآن، بولتا ہوا گواہ ہے میرا نبی۔ تو بھائی جس طرح توحید کے دو گواہ، اسی طرح رسالت محمدی کے بھی دو گواہ ہونے چاہیے۔ کون ہے گواہ میرے محمد کی رسالت کے؟ توجہ، دو گواہ ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر جو یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، میرے حبیب ان سے کہہ دو کیا؟ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ ایک تو تیری رسالت کے لیے اللہ خود گواہ ہے، اور دوسرا وہ گواہ ہے جس کے سینے میں پورے کتاب کا علم ہے، پورے کتاب کا علم ہے۔ میرا مسلمان نوجوان پوچھتا ہے شبیر وارسی، وہ کون ہے جس کے سینے میں پورا علم کتاب ہے؟ میں نے کہا فیصلہ تم کر لو، علم کتاب کس کے پاس تھا؟ اس کے پاس جس کو 40 سالوں میں سورہ بقرہ یاد نہیں ہو سکا، یا اس کے پاس جو آغوش میں قرآن سنا رہا ہو؟ آئے 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 آئے، نعرہ حیدری۔ توجہ، دو گواہ توحید کے، توجہ جوانوں آخری آدمی تک، دو گواہ توحید کے، خاموش گواہ ہے قرآن، بولتا ہوا گواہ ہے محمد۔ میرے محمد کی رسالت کے بھی دو گواہ، توجہ، ایک گواہ ہے قرآن خاموش، اور بولتا ہوا گواہ ہے علی۔ اب وہ منحوسی کیا جو علی کی عظمت کو ہضم کر جائے؟ کہنے لگا کہ اگر رسالت کے دو گواہ ہیں، خاموش قرآن اور بولتے ہوئے علی، تو علی کے امامت کے بھی دو گواہ ہونے چاہیے۔ توجہ، میں نے کہا ہاں، علی کے امامت کے بھی دو گواہ ہیں، ایک خاموش قرآن، دوسرا بولتے ہوئے حسن۔ حسن کی امامت کے بھی دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرا بولتے ہوئے حسین۔ حسین کی امامت کے بھی دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرا بولتے ہوئے زین العابدین۔ زین العابدین کے امامت کے بھی دو گواہ ہیں، خاموش قرآن، دوسرا بولتے ہوئے محمد باقر۔ محمد باقر کی امامت
खामोश कुरान दूसरा बोलते हुए जाफर सादिक के इमामत के भी तो होगा। एक खामोश कुरान दूसरा बोलते हुए मूसा काजिम इमाम मूसा काजिम के इमामत के भी तो होगा। एक खामोश कुरान दूसरा बोलते हुए अली रज़ा इमाम अली रज़ा के इमामत के भी तो होगा। एक खामोश कुरान दूसरा बोलते हुए मोहम्मद तकी के इमामत के भी तो होगा। एक खामोश कुरान दूसरा बोलते हुए अली नकी के इमामत के भी तो होगा। एक खामोश कुरान दूसरा बोलते हुए हसन अस्करी के इमामत के भी तो होगा। एक खामोश कुरान दूसरा बोलते हुए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। तो अब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत के लिए भी दो गवाह चाहिए। खामोश कुरान तो मौजूद है, बोलता गवाह कौन है? अब समझ में आया। अल्लाह ने ईसा को चौथे आसमान पर क्यों रोका? अच्छा, हमें तो मालूम है ना 12 इमाम कौन है, मालूम है ना सबको। कुछ ऐसे मनहूस हैं जो 8 पे जाके रुक जाते हैं। नहीं पहुंचा मजमा। नबी ने कहा था ना मेरे 12 जानशीन होंगे। अच्छा, हमारा छठा है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। उन मनहूसों की किस्मत देखो, उनका छठा है यजीद। हाय हाय हाय, है तवज्जो। ये करम है मौला का कि हमें अपने 12 इमामों के नाम मालूम हैं। नहीं पहुंचा दोगी पूरा। अरे फकत नाम नहीं, हमें शजरा भी मालूम है। अच्छा 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 अच्छा, इम्तिहान लेना चाहते हो मेरा? क्या ख्याल है शजरा पढ़कर सुना दूं? अपने 12 इमामों का शजरा सुना दूं? जो कि पूरा मैं सुनाने लगा हूं शजरा। तो जमीन पर पहला इंसान है आदम। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं शीश का बेटा अनूश का बेटा किनाइन के बेटे महदाइन के बेटे यारिद के बेटे इदरीस के बेटे मुतासल के बेटे मुतासल के बेटे लमा का बेटा नूह के बेटे साम के बेटे अरफक्षद के बेटे शाइख के बेटे अबीर के बेटे फाइर के बेटे रहू के बेटे सारू का बेटा नाहूर का बेटा तारीख का बेटा इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल के बेटे साबित के बेटे यशब के बेटे यारब के बेटे यहूर के बेटे नातूर के बेटे अदन के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे निजार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरका के बेटे हुदैमा के बेटे मालिक के बेटे किनाना के बेटे कुरैश के बेटे लुवई के बेटे गालिब के बेटे गालिब के बेटे काब के बेटे किलाब के बेटे मुर्रा
बेटे लुबई, लुबई के बेटे काब, काब के बेटे किलाब, किलाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अबू तालिब, अबू तालिब का बेटा अली, अली के बेटे हसन और हुसैन, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाकर, मोहम्मद बाकर के बेटे जाफर सादिक, जाफर सादिक के बेटे मूसा कासिम, मूसा कासिम के बेटे अली रज़ा, अली रज़ा के बेटे मोहम्मद तकी, मोहम्मद तकी के बेटे अली नकी, अली नकी के बेटे हसन अस्करी, हसन अस्करी के बेटे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। तो क्या ख्याल है मौलवियों, मैंने जोगीपुरा में खुले मैदान में अपने 12 इमामों का शजरा बना दिया। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो बंद कमरे में अपने एक इमाम का शजरा। टाइम का ख्याल ना करना, पढ़े और थम के पढ़े। देखो देखो देखो, मौला तुम्हें सलामत रखे। मेरे भाई मुझे कह रहे हैं मौलाना वक्त ना देखना। भाई वक्त देखूं तो कैसे, जहां 12 नजर आते हैं बीच में 3 मनहूस कांटे भी नजर आते हैं। और ये किसी के लिए नहीं रुकते। जो समझ गए उनको मेरा सलाम हो। मौला शाहिद है, नजफ़ हिंद है। मेरे सीने में इस वक्त मेरे मौला ने बहुत कुछ भर रखा है, मगर मैं इंतज़ामिया का एहतराम करता हूँ और मैं वक्त को मलहूज़ रखूँगा। तवज्जो, किसी दूसरे खतीब का हक नहीं खाऊंगा। जो वक्त दिया है उतने ही वक्त में उतर जाऊँगा। आपकी मोहब्बतें हैं, मैं एहतराम करता हूँ, मगर मेरी भी मजबूरी है। हमने हक 12 इमामों से पाया है। तवज्जो तवज्जो कीजिएगा। तो तौहीद को समझने के लिए आ गया मैं जहां तुम चाह रहे हो। हालात हाजरा पर मेरी तरफ देखो जवानों। तौहीद को समझने के लिए रिसालत को समझना जरूरी है। रिसालत को समझने के लिए इमामत को समझना जरूरी है। अब जुमला कहना मेरा काम, सुनना जोगीपुरा का काम। रिसालत को समझने के लिए जिस तरह इमामत की जरूरत है, इसी तरह इमामत को समझने के लिए मरजाइयत की जरूरत है। पहुंच गए? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। निज़ाम-ए मरजइयत हमारी ताकत है। अगर ये निज़ाम ना होता तो दुनिया की दूसरी कौमों की तरह आज हम भी बेलगाम घोड़ों की तरह दौड़ते हुए नजर आते। दुनिया वालों की गाड़ियों का एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? वजह यह है कि स्टीयरिंग एक है, हाथ बहता है। हमने अपनी गाड़ियों का स्टीयरिंग सिस्तानी और खामनाई के हाथों में दे दिया है। कौन? वो कि जिनके नामों से आज ताबूत लड़क जाता है। जालिम घबरा रहा है निज़ाम-ए मरजइयत से। उसने देख लिया मरजइयत की ताकत,
उसने सोचा था कि दाइश के जरिया इराक में तमाम शियों का, अली वालों का कत्ल करवा देगा, मगर एक सैयद जो हुजरे के अंदर मौजूद था, जब उसने जिहाद का फतवा दिया तो वो उलमा के जिनके हाथों में कलम था, उन्होंने अपने हाथों में तलवार उठा लिया, हथियार उठा लिया। अमेरिका पागल हो गया कि जब सफीर के हुक्म का ये आलम है, अगर पर्दे से इमाम आ गया, और सुनो, दुनिया ये देखो, वीडियो कैमरा में बोल रहा हूं और तुम जानते हो शब्बीर वारसी मकानी नहीं मैदानी आदमी है। जो बोल रहा हूं वो रिकॉर्ड हो रहा है। जालिमों ने, तागूत ने आज शीयत की ताकत को समझ लिया है। ये समझते थे कि शिया हमेशा डिफेंसिव मूड में रहते हैं, शिया कभी अटैक नहीं करेगा, मगर दुनिया ने देखा कि जब अटैक किया तो 350 ड्रोन मारा, 500 मिसाइल मारे। इस हमले से पहले मुनाफिक कहते थे शिया काफिर है, शिया काफिर है, शिया काफिर है, मगर जब ईरान ने 500 मिसाइल मारा तो अब वही कह रहे हैं शिया काफी है, शिया काफी है, शिया काफी है। चूंकि मैं इस कौम का और अली के दरबार का एक बहुत हकीर नौकर हूं, और खतीब का काम यह होता है कि कौम को सुला ना दे, सोए हुए लोगों को बेदार कर दे। जब दुश्मन समझ चुका है तुम्हारी ताकत को, तो अब वो चाहेगा कि तुम्हारी ताकत को कैसे कमजोर किया जाए। तो क्या करेगा? तुम्हारे बीच में अपने एजेंट को राइज करेगा। समझ गए ना? एक यारी मक्कारी। समझ गए, समझ गए, समझ गए। पहले तो मुनाफिकों से मुनाजरा किया, खूब मुनाजरा किया, मुनाजरा करके अली वालों के दिलों में जगह बनाया। इसलिए किया ताकि हमारा हीरो बन सके, और फिर हीरो बनने के बाद महाराजे को गाली देने लगा। तवज्जो, तो आप समझ लो कि तुम्हारे दरमियान भी एजेंट पैदा किए जा रहे हैं। ये जितने नाम नेहाद मलंगी बनते हैं ना, ये जितने मलंग हैं, जब शहजादी ज़ैनब के रोजे पर हमला हो रहा था तो ये सारे मलंग पलंग के नीचे छुपे हुए थे। वजह ये है कि ये जितने बोकस मलंग हैं, ये फेसबुक के हीरो हैं, इंस्टाग्राम के हीरो हैं, व्हाट्सएप के हीरो हैं, खामनाई मैदान का हीरो, हिजबुल्लाह मैदान का हीरो।
दुनिया तुम्हें सुलाना चाहती है। ये वक्त है जागने का। तुम्हें पता भी नहीं तुम्हारे खिलाफ क्या साजिश हो रही है। ये ईरान के सदर का हेलीकॉप्टर क्रैश होना ये कोई हादसा नहीं हो सकता, कोई मामूली बात नहीं है। वो सदर है। दुश्मन एक पैगाम देना चाहता है, तुम्हें डराना चाहता है कि जब हम तुम्हारे सदर को मार सकते हैं तो किसी को भी मार सकते हैं। तवज्जो, तो तुम्हें समझना है कि हक कहां पर है। कुछ मनहूस मुझे कहते हैं शब्बीर वारसी को ईरान से बड़े पैसे मिलते हैं। अगर पैसे मिलते हो तो मुझ पर लानत, और नहीं मिलते हो तो बकवास कर रहा है उस पर लानत। तवज्जो, मुझे ईरान से पैसे नहीं मिलते, मगर मैं जानता हूं कि ईरान हक पर है। वजह क्या है? मैं किसी मुल्ला की नहीं अपने मौला की मानूंगा। मेरा मौला कहकर चला गया कि अगर कोई ऐसा जमाना आ जाए कि हक का पहचानना मुश्किल हो जाए तो फिर ये देखना कि सारी बातिल ताकतें एक साथ किसके खिलाफ खड़ी है। तो जब मैंने देखा तो सारी बातिल ताकतें अमेरिका ईरान के खिलाफ, इजराइल ईरान के खिलाफ, बरतानिया ईरान के खिलाफ। अब भी मुश्किल है कि हक पर कौन है? अब भी पहचानना मुश्किल है। वो तुम्हारा लीडर, बस आखिरी बात, जिसके रोब से दुनिया की पावरफुल हस्तियां कांपती हैं। दुनिया के सबसे बड़े मैगजीन ने, फोर्ब्स ने अभी बताया, नाम पेश किया कि दुनिया का इस वक्त सबसे ताकतवर इंसान कौन है। किसका नाम दिया? मुझे मालूम है हर किसी की जुबान से नहीं निकल पाएगा। खामनाई। कौन है खामनाई? बताओ। व्लादिमीर पुतिन, रशिया का प्रेसिडेंट। ये वो शख्स है कि ओबामा के दौर में और ट्रंप के दौर में जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बताया गया था। तो जाकर तमाम चैनलों को देखना, ये रशिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जब भी किसी दुनिया के बादशाह के सामने, किसी मुल्क के प्रेसिडेंट के सामने बैठता है तो वो यूं बैठता है, इस तरह गुरूर में बैठता है। ट्रंप के सामने बैठा तो ऐसे बैठा, सऊदी के शाह के सामने बैठा तो ऐसे बैठा। मगर दुनिया ने देखा कि वही व्लादिमीर पुतिन जब खामनाई के सामने बैठा तो ऐसे बैठा। ऐसे बैठा। उस पुतिन से पूछा गया कि आपका ये बॉडी लैंग्वेज चेंज क्यों हो गया, आप खामनाई के सामने झुककर क्यों बैठे? तो व्लादिमीर पुतिन ने जवाब दिया, वजह यह है कि मैंने जीसस क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सिर्फ बाइबल में पढ़ा था, मगर जब मैंने खामनाई को देखा तो ऐसा लगा जैसे ईसा की ज़ियारत कर रहा। समझो, मैं आप सबों की ख्वाहिशात का एहतराम करता हूँ, मगर क़िबला आ चुके हैं और मैंने कहा ना कि हम हक मारने वाले कौम नहीं हैं। मैंने एक जुमला कभी कहा था कि लानत करने का हक हर किसी को नहीं है,
لوگ تعجب میں پڑ گئے، یہ کیا کہہ رہا ہے شبیر وارسی؟ میں نے کہا کہ دیکھو یزید پر لعنت کرنے کا بھی حق سب کو نہیں ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا یزید پر نمازی تو لعنت کر سکتا ہے، شرابی نہیں کر سکتا۔ آئے 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 بھائی جو خود شرابی ہو وہ شراب پینے والے پر لعنت کیسے کر سکتا ہے؟ توجہ۔ تو جب ہم غاصبوں پر لعنت کرتے ہیں تو یہ ممکن کیسے ہے کہ ہم کسی کا حق چھین کر بیٹھ جائیں؟ ختم کر دی میں نے گفتگو۔ ایک منٹ کے لیے میں روک رہا ہوں مجلس، ایک جواب دینا تھا۔ میں نے ایک مجلس میں علی گڑھ میں کہا تھا پاکستان سے کچھ بنی امیہ کے نجس دولت کدے میں پلنے والے ملا یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم جتنی علی کی عظمت بیان کرتے ہو تو اللہ نے قرآن میں علی کا نام کھل کر کیوں نہیں لیا؟ اہل بیت کا نام کھل کر کیوں نہیں لیا؟ قرآن میں علی کا نام کہاں ہے؟ تو ایک علامہ نے بہت اچھا جواب دیا کہ جو یہ کہے اس سے یہ کہنا کہ علی کا نام کہاں نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم علی کا نام ہے، ولی المسلمین علی کا نام ہے، امام المبین علی کا نام ہے۔ بے شک یہ جواب صحیح ہے، مگر ایک بات کہوں گا، اس جواب پر کیا ہوگا پتہ ہے؟ بحث پر بحث ہوگی۔ جواب صحیح ہے مگر اس میں بحث کا امکان ہے۔ بھائی کچھ باتیں منبر سے کہنا آسان ہے، مناظرے کے میدان میں کہنا سخت ہے۔ مثلا اگر میں نے منافق کو کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم علی کا نام ہے تو مناظرے میں منافق مجھے پلٹ کر کہے گا تو ثابت کرو۔ میں کہوں گا امام المبین علی کا نام ہے، کہا ثابت کرو، تو بحث پر بحث ہوگی۔ مگر میں نے جو جواب دیا اس کا کوئی آرگومنٹ نہیں ہو سکتا۔ منافق کہنے لگا اللہ نے قرآن میں علی کا نام کھل کر کیوں نہیں لیا، حسین کا نام کھل کر کیوں نہیں لیا؟ میں نے کہا وجہ ہے اگر اللہ قرآن میں علی کا نام کھل کر لے لیتا تو منافق کہتا کہ قرآن بھی شیعوں کی کتاب ہے۔ توجہ، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ توجہ، اللہ کو پتا تھا منافق بہت چالاک ہے۔ اگر اللہ کھول کر ذاتی نام لے لیتا اہل بیت کے تو منافق کہہ دیتا کہ یا تو یہ شیعوں کی کتاب ہے یا شیعوں نے گڑھی ہے۔ توجہ، مگر اللہ نے عظمت بیان کی، فضائل بیان کیے تاکہ صفت کو دیکھ کر موضوع تک پہنچ جاؤ۔ تو جواب دونوں صحیح ہے، جو قبلہ نے دیا وہ بھی صحیح ہے، جو میں نے دیا وہ بھی صحیح ہے۔ نہیں سمجھے؟ ایک مریض ہے پیٹ درد کا، اس کے پیٹ میں درد ہے، دو ڈاکٹر کے پاس گیا، دونوں ڈاکٹر نے اس کو دوا دی، ایک نے کچھ اور دوا کا نام لکھا، دوسرے نے کچھ اور دوا کا نام لکھا، مگر مقصد دونوں کا ہے کہ پیٹ کا درد کم ہو، بڑھے نہیں۔ سمجھے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے چینلوں کے ویوز بڑھانے کے لیے حق کو حق سے مت ٹکراؤ۔ یہ ایک میسج تھا جو میں نے دے دیا۔ علی والوں کے مقابلے پہ علی والوں کو مت لاؤ۔ وقت یہ ہے کہ سارے ولی، سارے علی والے ایک ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ اس لیے کہ حالات کا یہ بس سمیٹ دی میں نے گفتگو، حالات کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے وقت کے امام کی آمد کے لیے ہم راہ ہموار کریں۔ ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ظہور میں اور دیر ہو، بلکہ راہ ہموار کیا جائے، اس لیے کہ وہ زہرا کا شہزادہ ہے۔ ایک بات بتاؤ، ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں، ابھی تو میں نے مصائب کے کوئی جملے بھی ادا نہیں کیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے۔ کیوں آئے؟ تمہارے آنکھوں میں آنسو آنا چاہیے، اس لیے کہ تم نے سنا ہے نا کہ کربلا میں
ایک پیاسے کے گلے پہ چھری چلا دی گئی تھی. تمہیں رونا چاہیے اس لیے کہ تم نے سنا ہے نا کہ کربلا میں ایک جوان کے سینے پر برچھی ماری گئی تھی. تمہیں رونا چاہیے اس لیے کہ تم نے سنا ہے نا کہ کربلا میں 6 مہینے کے گلے پر تیر چلایا گیا تھا. تم نے سنا ہے نا کہ بیویوں کو بازارے شام و کوفہ سے پھرایا گیا تھا. مگر انصاف سے بتانا آزادارو، تمہارا سن کر یہ حال ہوتا ہے، اللہ جانے اس امام پر کیا بیتی ہوگی جس نے اپنے بابا کے گلے پہ چھری چلتے دیکھا ہوگا، جس نے اپنی ماں بہنوں کو بازاروں سے پھرتے دیکھا ہوگا. عزاداروں پتہ ہے قتل ہو جانا یہ بڑی مصیبت نہیں ہے. بڑی مصیبت کیا ہے پتہ ہے؟ کسی بے بس بھائی کے سامنے اس کے بہن کو دبا سے مارنا، کسی بھتیجے کے سامنے اس کی پھوپھی کے سر سے چادر چھین لینا، کسی بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو بازاروں سے پھرانا. اللہ جانے میرا امام اس لیے خون روتا تھا. ہاں دادارو تمہیں رونا چاہیے. میری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بیٹھی ہیں. بہت گرمی ہے نا میری بہنوں، مجھے احساس ہے اپنے بچوں کو تم پنکھا جھل رہی ہو. تمہیں اپنے بچوں سے بڑا پیار ہے نا، اپنے بچوں کو ٹھنڈی ہوا دینا چاہتی ہو. اللہ جانے کربلا میں رباب پر کیا بیتی ہوگی جب سکینہ کہہ رہی تھی اماں پیاس مارے ڈالتی ہے. عزاداروں بچوں کی قربانی کربلا میں میرا ان ماؤں کو سلام جس نے ننھے ننھے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے. حسین نے کربلا میں صرف ایک بچے کی لاش کو دفن کیا، علی اصغر کو. ہاں دادارو علی اصغر کو دفن کیا حسین نے. وہ وقت بھی آیا جب سوکھے گلے پر خنجر چلایا گیا. وہ وقت بھی آیا کہ جب رات کا سناٹا چھا گیا. وہ وقت بھی آیا جب خیموں میں آگ لگا دی گئی. وہ وقت بھی آیا جب سروں کو کاٹ کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا گیا. سنو گے عزادارو، جب تمام سر کاٹ کاٹ کر نیزوں پر بلند کیے گئے نا، عمر سعد ملعون نے ایک سپاہی سے کہا ذرا گن کر بتاؤ سروں کی تعداد کتنی ہے. ظالم نے گن کر بتایا 71 سر ہیں. تیسرے صاحب کہنے لگا میں نے تو سنا ہے 72 لوگ مارے گئے، 72واں سر کس کا ہے؟ ایک ظالم کہنے لگا 72واں سر حسین کے شیر خوار علی اصغر. حسین نے کہیں نرم زمین پر اصغر کا لاشا دفن کر دیا. ہاں دادارو میری ماں اپنے کلیجے کو تھام کر بیٹھنا ورنہ تم مر جائے گی. ہاں دادارو ایک مرتبہ پیسرے صاحب کہنے لگا اپنے ساتھ کچھ نیزہ